بہت سے لوگوں کو غسل جنابت اور نہانے کا یعنی عام طور پہ جو ہم بات لیتے ہیں اس کا فرق ہی نہیں پتا. تو جو ڈیلی آپ شاور لیتے ہیں یا بات لیتے ہیں دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن جب آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں تو وہ مختلف ہے. روز آپ نہانا بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو بہت اچھا ہے، وہ نہانا بھی ثواب بن گیا، وہ ساری ایفرٹ کسی کام لگ گئی کیونکہ آپ سنت کے مطابق ایک کام کریں. لیکن غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی نہ کریں، ناک میں پانی نہ ڈالیں اور سارے بدن پہ پانی نہ بہائیں. غسل جنابت کا طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے. یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے. ہاتھ کیوں دھوئے؟ کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان، تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی. پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا. پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجا کیا تھا زمین پر رگڑا، پھر اس کو دھویا. زمین پہ کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں صابن اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے، مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی. تو اگر آج آپ کے پاس صابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رکھ دیں کہ اب آپ پریشان ہو کہ ہمارے واش روم میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا. تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا. یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا. 3 بار سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا. یعنی پہلے سر پہ 3 بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا، پھر پورے جسم پر پانی ڈالا. پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں دھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا.